سیاستدان اور جیل یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. شاید ہی پاکستان کا کوئی سیاستدان قومی سطح کا، مرکزی سطح کا یا دوسرے تیسرے درجے کا پولیٹیشین ایسا ہو جسے جیل یاترا نہ کرنی پڑی ہو. لیکن ماضی میں جو ہم دیکھتے رہے، جو ہمارے قائدین جیل میں جاتے رہے، انہیں جیل میں ہر قسم کی سہولتیں میسر رہیں. اور حتیٰ کہ ایسے بھی ہے کہ ایون اپنی جو پارٹنر ہے، لائف پارٹنر یا بیوی، وہ ازدواجی تعلق کی بھی بعض صورتوں میں وہ بھی اجازت رہی. اس کے علاوہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ لیڈر جیل گیا اور پھر جیل سے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، اور بہت بڑا بلاک جو ہے ہاسپٹل کا وہ اس مرکزی لیڈر اور ان کے دوست احباب اور فیملی کے لیے مختص کر دیا گیا. کافی سارے 7-8 کمرے، اور وہ ایک طرح کی پورا فل فلیج ہوٹل اکاموڈیشن کی طرح سہولتیں دی جاتی تھیں. جیل کے اندر مجھے بار کے ایک لیڈر کی حیثیت سے ایک انسپیکشن پہ جانا پڑا، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک جو اسپیکر بھی رہے، چیئرمین سینٹ بھی رہے صاحب، وہ وہاں پہ نظر آئے، مجھے ملے بھی. ان کے ہاتھ میں موبائل بھی تھا، سگریٹ بھی پی رہے تھے، اور لوگ بھی انہیں ملنے وہاں پہ آ رہے تھے. تو میں نے پوچھا وہاں پہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا، پنڈی اڈیالہ جیل کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا کیا، کہاں پہ رہتے ہیں. میں نے وہاں پہ جیل وزٹ کی، بی کلاس جیل بھی وزٹ کی. تو میں نے کہا کہ ان کا کہاں پہ اکاؤنٹ؟ ان کا جی ان کا ادھر نہیں ہے، جہاں باقی بی کلاس کے قیدی رہتے ہیں وہ یہاں نہیں رہتے. ان کے لیے تو 2 علیحدہ بڑے وہ بلاک ہیں، کوک ہیں، مشقتی ہیں، فلاں ہے. اور ان کا تو پورا یہاں پہ ایک عیاشی پروگرام ہے، کھلا ڈولا وہاں پہ رہائش ہے، اور مہمان بھی آ رہے ہیں، فیملی بھی رہ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جنرلی جو ہمارے قائدین جو ہے سیاسی زعما، خاص طور پہ قومی سطح کے جو زعما ہیں، لیڈرز ہیں، وہ جب جیل جاتے ہیں تو انہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی وہ انہیں بالکل کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اور پھر وہ وہیں سے کوئی نہ کوئی ڈیل ویل بھی ہو جاتی ہے، اور ڈیل کر کے یا ملک کے اندر ہی رہتے ہیں اور معاملات ان کے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، یا پھر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ایسا بھی ہوا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر معاملات طے نہیں ہوئے تو بیمار ہو گئے. بعض کا سنا کہ انہیں کینسر ہو گیا، اور بڑا موذی کینسر ہو گیا، اور بڑی موذی مرض لاحق ہو گئی. کسی کی کمر درد ہو گئی، کسی کے کندھے جو ہیں وہ ہو گئے، کسی کی گردن بیٹھ گئی، گردن میں وہ کالر لگ گیا، اور ویل چیئر پہ آ گئے. ہم نے ویل چیئر پہ بھی لوگ دیکھے. اس دوران یعنی ان کا یہ ڈیمانسٹریشن کرتے رہے اپنی کمزوری کا، اور اپنی لاغر ہونے کا، اور بیماری کی شدت کا. یہ سارے مظاہرے ہم دیکھتے رہے. اور پھر لوگوں کی ہمدردیاں آ جاتی ہیں کہ وہ جیل میں ہے، بیمار ہے، اسے کینسر ہو گیا ہے، وہ ویل چیئر پہ چلا گیا ہے، ہاسپٹل میں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سلسلے رہے. بعد میں لیکن جیسی وہ جیل سے نکلتے ہیں، بڑی گھوڑے کی سپیڈ سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور لگتا ہے کہ انہیں کبھی کوئی بیماری رہی نہیں. اور یہ بہت بارہ ہم نے یہ تماشے دیکھے. اور اکثر جو جیل جاتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور بہت ساری بیماریاں بھی ایک بندے کو ایک بیماریاں، اور ہمارے ٹی وی چینل میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے کہ کتنی بیماریاں لاحق ہیں. بدقسمتی رہی کہ ہمارے پھر یہ لوگ جو ہیں یہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، جو انہیں جیل بھیجتے ہیں، اپنے اصولوں پہ ڈٹے نہیں رہتے، اپنے اصولوں پہ قائم نہیں رہتے، اور وڈرا کر جاتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں. اپنی اس کے اوپر فائٹ بیک نہیں کرتے. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اگر ملک کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، غلط فیصلے ہو رہے ہیں، بے اصولی ہو رہی ہے، فائٹ بیک نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرتے، سٹرگل نہیں کرتے، کھڑے نہیں رہتے. اور ہم نے دیکھا ماضی میں بھی، اگر یہ کھڑے رہیں تو کوئی بھی ایون کوئی تالے آزما، کوئی مہم جو نہیں کر سکتا اگر یہ قومی رہنما کھڑے ہو جائیں اور کمپرومائز نہ کریں. لیکن ہم جب سے پاکستان بنے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، سب سے پہلے جنرل سکندر مرزا جو ہے انہوں نے کھلواڑ کیا جمہوریت کے ساتھ، ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قوم کے ساتھ. انہیں بھی سہولت کار سیاستدان مل گئے
جو انہیں یہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ یہ تو بڑا ملک اور قوم کے لیے فائدہ مند ہے. اور اسی طرح جنرل محمد ایوب خان کو بھی بہت بڑی تعداد میں سہولت کار جو ہیں سیاسی زوما مل گئے. جنرل یحییٰ خان کو، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف تو ہماری تازہ یادداشت ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں سہولت کار دستیاب تھے. اگر ہمارے پولیٹیشین سہولت کار دستیاب نہ ہوتے، وہ جبر برداشت کر لیتے، مشقت برداشت کر لیتے، جیل کی قیدیں برداشت کر لیتے، قید تنہائی برداشت کر لیتے، سب کچھ برداشت کر لیتے، لیکن سہولت کار نہ بنتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مزاحمت زندہ رہتی، ایک ریزسٹنس زندہ رہتی. اور کوئی بھی شخص، کوئی انڈیویجول، کوئی طالع آزما، کوئی زور رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، وہ یہ جرت نہ کرتا. اسے پتا ہوتا کہ مجھے سہولت کار نہیں ملیں گی اور میرے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن پہلی مرتبہ، پہلی مثال ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ملتی ہے. وہ بھی کمپرومائز کر سکتے تھے، وہ بھی جنرل ضیاء اللہ کے ساتھ، جنرل ضیاء اللہ چاہتا تھا وہ کمپرومائز کر لیں، لیکن انہوں نے جنرل ضیاء اللہ کو کہا کہ تم نے غداری کی ہے، تم نے آئین توڑا ہے، تم نے ہائی ٹریژن کی ہے. اور بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں قربان ہو گئے، لیکن وہ یہ روایت چھوڑ گئے مزاحمت کی، ریزسٹنس کی. اور اس کے بعد بہت طویل عرصے کے بعد ایک اور مزاحمت کی، ریزسٹنس کی ایک اور مثال پاکستانی قوم کو ملتی ہے. انہیں بھی ظاہر ہے بے شمار کمپرومائزز، بے شمار ڈیلز، بے شمار سمجھوتے ان کی آفرز ہوئی ہوں گی اور یقیناً ہوئی ہیں، لیکن اس شخص نے کمپرومائز نہیں کیا، ڈیل نہیں کی اور سودے بازی نہیں کی، اور وہ اپنی جگہ کھڑا رہا. اس کی کمر میں درد نہیں ہوا، اسے کینسر نہیں ہوا، وہ بیمار نہیں ہوا، اور وہ ویل چیئر پہ نہیں آیا. بیرون ملک علاج کی باتیں اس نے نہیں کی. جیل کی کوٹھڑی میں قید تنہائی میں ڈٹا ہوا ہے، اپنے جو بھی اس کا موقف ہے اس پہ وہ قائم ہے. اور ظاہر ہے اس کا رشتہ لوگوں سے بھی قائم ہے. پچھلے انتخابات میں عملی مظاہرہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے لوگوں نے والہانہ اپنی جو ہے وہ تعلق جو ہے اس کا اظہار کیا. 3 سال قید تنہائی میں ہو گئے، نام میڈیا میں نام لینے پہ بھی پابندی، باقی بھی سارے معاملات ہم سب دیکھتے رہے. لیکن وہ اصولوں میں کی خاطر ڈٹا رہا، کھڑا رہا. اور آج 3 سال کم و بیش پورے مکمل ہو چکے ہیں قید تنہائی کو. اور وہ ایک مزاحمت کی دوسری مثال ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، دوسری مثال. لیکن بھٹو کے بعد جو ان کے باقی وارثان آئے وہ تو کمپرومائز کرتے چلے گئے، وہ تو ڈیلیں کرتے چلے گئے، وہ تو سمجھوتے کرتے چلے گئے اور اقتدار کے مزے لوٹتے رہے، بلکہ آج بھی لوٹ رہے ہیں. لیکن بہرحال بھٹو تو اپنی جگہ اس کی مثال قائم ہے. اور انہیں اس وقت پھانسی دے دی گئی ایک عدالتی فیصلے کے تحت، اور ابھی سپریم کورٹ نے یہ بھی قرار دے دیا کہ وہ پھانسی کا فیصلہ غلط تھا. اب دوسری مثال اور آخری مثال اس وقت قوم کے سامنے ایک ہے کہ ایک قیدی، کون سا قیدی؟ قیدی نمبر 804 موجود ہے، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اصولوں کی خاطر ڈٹے رہنا جو ہے اس میں ہی عزت ہے، اسی میں آنر ہے، ڈگنیٹی ہے. اور آج پوری قوم جو ہے اس کے ساتھ ہے، اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. اور میں یہ توقع رکھوں گا باقی پولیٹیشین سے بھی کہ وہ سہولت کاری نہ کریں کسی غلط کام کی، کسی ایڈونچر کی سہولت کاری نہ کریں، وہ اصولوں پہ ڈٹ جائیں. اس ملک میں حقیقی جمہوریت تبھی آئے گی. پاکستان میں حقیقی جمہوریت نہیں ہے. پاکستان بننے سے لے کے آج تک جمہوریت جو اس کا جو صحیح چہرہ جو ہمیں پولیٹیکل سائنس میں بتایا جاتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں، وہ صحیح چہرہ ہم دیکھنے کو پاکستان کے لوگ ترستے رہے ہیں. کبھی ہائیبرڈ جمہوریت آتی ہے، کبھی کچھ آتی ہے، جینوئن ڈیموکریسی نہیں آتی. جینوئن ڈیموکریسی فری ول آف دی سوسائٹی کو کہتے ہیں کہ فری ول آف دی سوسائٹی مسٹ پریویل ان دی سوسائٹی، اسے جمہوریت کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی جمہوریت تبھی آئے گی اگر لوگ سہولت کار نہیں بنیں گے اور اصولوں کی خاطر ڈٹ جائیں گے. اور بے شک انہیں قید میں، جیل میں، قید تنہائی میں جانا پڑے اور کسی قسم کا بھی ٹارچر یا جو بھی مشکل حالات اس سے گزرنا پڑے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہی حقیقی جمہوریت آئے گی، پھر ہی ملک آگے بڑھے گا، پھر ہی ملک ترقی کرے گا. اللہ تعالیٰ کرے ہمارے تمام قائدین جتنے بھی پالیٹکس کے میدان میں، جمہوریت کے سیاست کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، وہ یہ تہیہ کر لیں، وہ یہ عزم کر لیں کہ اقتدار ہماری منزل نہیں ہے. ہماری منزل اس ملک کے اندر
ایک جمہوری ایک ڈیموکریٹک معاشرے کا قیام ہے۔ اگر یہ سارے کر لیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ ملک جو ہے حقیقی جمہوری ملک نہ بنے اور ترقی نہ کرے۔